یہ دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جہاں پر جانا اتنا آسان نہیں۔ ان کنٹریز میں سے جس نے دوسرے ملکوں سے بہت کم کانٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کی یہ کنٹری، یہ ساؤتھ میں ایران اور افغانستان، اس کے ویسٹ میں کیسپین سی اور نارتھ میں ازبکستان ہے، اور یہ سینٹرل ایشیا کی سب سے کم پاپولیشن والا ملک ہے۔ یہ دنیا کا فورتھ بگیسٹ نیچرل گیس ریزروائر اور پاورفل آئل نیشن، جس نے اکتوبر 27، 1991 میں اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا، اور یہیں سے دنیا کی عجیب ڈکٹیٹرشپ اس ملک میں قائم ہوئی۔ اس ملک کے فارمر پرائم منسٹر سپالمورت نیازوو 1940 میں پیدا ہوئے، اور الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے کنٹری میں اپنے رول اپلائی کیے، جیسے انہوں نے سال کے مہینوں کے نام اپنی فیملی ممبرز کے نام پر رکھنے شروع کیے۔ اس کنٹری کے رول سٹرکٹ ہونے کی وجہ سے اس کو سیکریٹو کنٹری ان دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ویزا لینا اتنا ہی مشکل ہے، جس کے لیے آپ کو بہت دنوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور ہائر آفیشیل اتھارٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1917 میں جب ترکمانستان سوویت یونین کا حصہ رہی، ان کنٹری کے لوگوں کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی۔ ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ یہ کھیتوں میں جا کر کام کریں، لیکن 1991 میں جب سوویت یونین ڈیزولو ہوئی اور ترکمانستان نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی، تب سے اس کنٹری کے لوگ اپنے کلچرل اور پولیٹیکل لائف کو فلی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں کی کیپٹل سٹی اشخاباد ہے، اور یہ سٹی وائٹ ماربل اور گولڈ جائجینٹک اسٹرکچر سے بنی ہوئی ہے۔ یہ پوری سٹی 80% وائٹ ماربل سے کور ہے۔ یہاں پر 1000 بلڈنگ جن پر 5 ملین کیوبک میٹر وائٹ ماربل لگا ہوا ہے، اور یہ 4.5 ملین اسکوائر میٹر پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ تمام ماربل اٹلی سے امپورٹ کروایا گیا ہے۔ اشخاباد سٹی میں اتنا زیادہ وائٹ ماربل استعمال ہونے کی وجہ سے اس کنٹری کو 2 بار گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا فلیگ پول اور سب سے بڑا فاؤنٹین بھی یہیں پر ہے، اور یہ بلڈنگ زیادہ تر خالی ہیں۔ اس کے علاوہ دن کے وقت بھی سب روڈز خالی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی گھوسٹ ٹاؤن ہے، اور جو تھوڑے بہت لوگ وہاں پر چلتے نظر آتے ہیں وہ یا تو سولجر ہوتے ہیں یا پھر کنسٹرکشن ورکر ہوتے ہیں، اور یہاں پر پکچرز اور ویڈیوز بنانے کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بہت کم ٹورسٹ اس کنٹری کو وزٹ کرتے ہیں۔ 8 کونوں والا سٹار جو آپ کو پورے اشخاباد سٹی میں نظر آئے گا، ان کے مطابق یہ 8 کونوں والا سٹار جنت میں جانے کے 8 دروازوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ان کے اینسسٹر کا سمبل ہے، اور یہ تمام ہوٹل کی دیواروں پر، فرش پر، فینسز پر، اور ایون اونچی اونچی بلڈنگز پر اور ایئرپورٹ پہ بھی ہر جگہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر 67 میٹر ٹال ویڈنگ پیلس بھی ہے جو پورے اشخاباد سٹی سے نظر آتا ہے۔ سینسرشپ، یہاں پر اسٹرکٹ رول ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیٹ مکمل طور پر سینسر کیا گیا ہے۔ تمام سوشل میڈیا ایپ اور تمام مین سٹریم نیوز سورسز کو بلاک کیا گیا ہے، صرف اسکائپ اور جی میل ورک کرتا ہے، اور وائی فائی جو کہ بہت سلو چلتا ہے۔ پیٹ ڈاگز اللیگل ہیں، اور اوپرا، بیلٹ، سرکس، یہ سب چیزیں یہاں پر بین ہیں۔ اس کے علاوہ بلیک کلر کی کار بھی اللیگل ہے، اس لیے یہاں پر 90% کارز وائٹ ہیں۔ لارجسٹ کور فیری ویل، یہ بھی ایک گنیز ورلڈ ریکارڈ بنا چکا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی انڈور فیری ویل ہے۔ یہاں پر کوئی نہیں ہوتا سوائے ان آنے والے ٹورسٹ کے۔ ان کے فارمر پرائم منسٹر سپالمورت نیازوو نے الیکٹ ہونے کے بعد اپنے پوسٹر اور بڑے بڑے اسٹیچو پوری کنٹری میں لگوائے۔ 44 فیٹ گولڈ اسٹیچو جو کہ زمین سے 312 فٹ اونچا ہے، اور یہ روٹیٹ بھی کرتا ہے، اور اس کا چہرہ ہمیشہ سن کی طرف ہوتا ہے، اس لیے یہاں کی ہر بلڈنگ میں ان کا پوسٹر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خود کی بائیوگرافی کی بک جس کا نام رونامہ ہے، اور اس کے 2 والیوم ہیں، یہ تمام کالج، اسکول اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اور آپ کو گریجویشن کی ڈگری لینے کے لیے اور ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے رونامہ بک کا پڑھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اسموکنگ بھی بین ہے۔ In 2005
اس نے تمام دوسرے شہروں میں ہاسپٹل بند کر دیے سوائے کیپٹل سٹی اشخاباد کے، جہاں پر آدھی سے زیادہ آبادی رہتی ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اشخاباد آ سکتا ہے، اور اس طرح یہ پرائم منسٹر 2006 میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا 21 سال حکومت کرنے کے بعد۔ اور اس کے بعد یہاں کے پرائم منسٹر گوربانگولی بردی محمدوف سلیکٹ ہوئے، اور انہوں نے روناما کو ہر جگہ سے ہٹوا دیا۔ لیکن اب بھی روناما بک کا اسٹیچو اشخاباد میں لگایا گیا ہے، اور ہر شام کو 8 بجے بک اسٹیچو کا کور اوپن ہوتا ہے اور اس کتاب کا ایک پیسج وہاں کے سٹیزن کو سنایا جاتا ہے۔ یہاں پر 70 سال سے زیادہ عمر کے آدمی کو پرمیشن ہے کہ وہ بیئرڈ اور لمبے بال رکھ سکتا ہے، اس سے کم عمر کے لوگوں کو یہ اجازت نہیں۔ اولمپک ولیج 2017 میں یہاں پر ایشین انڈورز اینڈ مارشل آرٹ گیمز اشخاباد سٹی میں ہیلڈ کی گئی، تو گورنمنٹ نے $5 بلین خرچ کیے، جس میں ایک بڑا اسپورٹ ولیج بنایا گیا اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے مونو ریل سسٹم بنایا۔ یہاں پر 30 اسپورٹس ارینا ہیں اور فٹ بال اسٹیڈیم جس میں 65,000 سیٹس ہیں۔ یہاں پر وائٹ پرل بڑا ہارس اسٹیچو اس اسپورٹس ارینا کے درمیان میں بنایا گیا۔ مین اٹریکشن آف ترکمانستان گیٹ آف ہیل، ایک بڑا گیس کارٹر جسے دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جانے کے لیے 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اشخاباد سٹی سے۔ پرانی سلک روڈ جو کہ قراقرم کے صحرا سے گزرتی ہے، جہاں پر اونچے اونچے ریت کے پہاڑ ہیں، اور ان کے درمیان میں 10 کلومیٹر آف دا مین روڈ 230 فٹ چوڑا گیس کارٹر، جس میں 48 سال سے آگ جل رہی ہے، اور یہ ایک بار بھی نہیں رکی، یہاں تک کہ بارش کے دوران بھی نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ ترکمانستان ہمیشہ سے ہی نیچرل گیس کا ریزروائر رہا ہے۔ 1971 میں سویڈ سائنٹسٹ نے گیس کی تلاش میں یہ گڑھا کھودا اور اس میں خاک لگائی گیس چیک کرنے کے لیے، اور تب سے اب تک یہ گیس کارٹر جلتا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اکوپمنٹ بھی پڑے ہیں جو اس کو کھودنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، وہ بھی وہیں زمین میں دفن ہے۔ اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن یہ اتنی تیزی سے اب تک جلتی آ رہی ہے۔ یہاں سے کچھ دور ٹینٹ بھی لگے ہوئے ہیں جہاں پہ رات کا کھانا سرو کیا جاتا ہے، اور صبح کا ناشتہ بھی، اگر کسی نے یہاں پر اسٹے کرنا ہو اس گیٹ آف ہیل کو دیکھنے کے لیے۔ اور رات کے وقت صحرا کے درمیان یہ گیس کارٹر کا نظارہ ایسا ہوتا ہے جو زمین میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ترکمباشی موسک، ان کے پہلے ڈکٹیٹر کے آرڈر پر یہ موسک 2004 میں بلڈ کی گئی، جس پر $1 بلین لاگت آئی۔ اس کو اسپرچول موسک بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اسلامک لا کے مطابق نہیں بنائی گئی بلکہ ترکمباشی لا کے مطابق بنائی گئی ہے، اور یہ بھی زیادہ تر خالی رہتی ہے۔